اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ عزیزان محترم، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت وثنا کے ایام غم ہیں۔ آپ تمام عزاداروں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خداوند متعال کے حضور یہ دعا ہے کہ آپ سب کی عزاداریاں قبول فرمائے، آپ سب کی تمام دلی حاجات پوری فرمائے، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت وثنا کی معرفت نورانیہ عطا فرمائے۔ آپ سب کے لیے دعا ہے کہ خداوند متعال آپ سب کو حضرت صاحب العصر والزمان کے انصار میں شمار فرمائے اور آپ سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے، اور آپ اسی طرح حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت وثنا کے غم میں غمگین رہیں، اور اسی طرح سے اسلام کی سربلندی کے پیغام کو آگے آئندہ نسلوں تک منتقل کریں۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت وثنا کی مشہور زیارت عاشورہ کی کرامات کے باب میں آپ کے ساتھ جاری تھی، اور آج اس سلسلے کے آخری درس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یوں تو بارہا عرض کر چکے کہ زیارت عاشورہ کی کرامات جو علماء شیعہ نے اپنی زندگی میں دیکھیں، جو عام مؤمنین نے اپنی زندگی میں دیکھیں، وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ انہیں ہم بیان نہیں کر سکتے، یعنی ہماری طرف سے کوتاہی ہے، ہماری پاس اس قدر وقت نہیں ہے، اس قدر توان نہیں ہے، اور خود سامعین میں بھی اس قدر حوصلہ نہیں ہے کہ وہ ان باتوں کو سماعت کر سکیں۔ بہت زیادہ مطالب علماء نے نقل کیے، مؤمنین نے نقل کیے، لیکن ہم صرف ان واقعات کو نقل کر رہے تھے جنہیں مستند، معتبر، موثق شیعہ علماء سے نقل کیا گیا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں، ہم نے کچھ واقعات انتخاب کیے، اور آج بھی دو گراں قدر شخصیات سے زیارت عاشورہ کے واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پہلا آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی، ان کی زندگی سے ہم کوئی واقعہ آپ کی خدمت میں نقل نہیں کریں گے، صرف ایک کلی فارمولہ آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی سے بیان کریں گے کہ وہ اپنی زندگی میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے توسل کو، اور بطور خاص حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت وثنا سے توسل کو، اور پھر بطور خاص زیارت عاشورہ کے ذریعے سے توسل کو نہایت اہمیت دیا کرتے تھے، اور اس زیارت سے متعلق انہوں نے بہت سے مطالب نقل کیے۔ انہی نقل شدہ مطالب میں آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی، جو مرجعیت عظمائے قوم کے منصب پر فائز سے،
وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی میری زندگی میں کوئی مشکل پیش آئی تو میں نے اس مشکل کے حل کے لیے 40 دن حضرت سید الشہداء سے توسل کے لیے زیارت عاشورہ کا عمل کیا، اور ابھی 40 دن مکمل نہ ہوتے کہ میری وہ مشکل حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی عنایت کے نتیجے میں حل ہو جاتی۔ بس آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی سے ہم کوئی واقعہ نقل نہیں کر رہے، بلکہ ایک کلی فارمولہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئی تو انہوں نے 40 دن کا عمل کیا، اور ابھی وہ عمل کمپلیٹ نہیں ہوا کہ زیارت عاشورہ کے طفیل حضرت سید الشہداء ان کی وہ مشکل کو برطرف کر دیا کرتے تھے۔ ہم بھی مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، روزمرہ زندگی کی مشکلات کے تھپیڑے کھا رہے ہیں، اور ہماری یہ مشکلات ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو ایسے میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں بہت سے ہیلے اور بہت سی کوششیں کرتے ہیں اپنی مشکلات کے حل کے لیے، لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، سفارشیں لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، تو انہی باتوں کے ساتھ اگر ہم حضرت سید الشہداء پر پختہ اعتقاد اور پختہ یقین کے ساتھ توسل کریں، زیارت عاشورہ کی قرأت کریں، اور اس زیارت کی قرأت کو خلوص دل سے کرتے ہوئے اگر کچھ قطرے ہماری آنکھوں سے جاری ہو جائیں اور ہم حضرت سید الشہداء کی عزا میں متوسل ہو جائیں، تو حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا یقیناً ہماری اس مشکل کو حل کریں گے۔ واقعہ جو آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آیت اللہ شیخ عبد الکریم حقیقت سے متعلق۔ شیراز سے تعلق رکھنے والے یہ گراں قدر فقی مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم آیت اللہ بروجردی اور مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اس گراں قدر مرجع اور گراں قدر عالم کی خصوصیت یہ ان گراں قدر فقہا کی اور گراں قدر شخصیات کی شاگردی ہی اس کی خصوصیت بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایسے مستند علماء سے علمی استفادہ کرنے والا شخص یقینی بات ہے کہ کوئی معمولی شخص نہیں ہوگا۔ یہ آیت اللہ حقیقت اپنی زندگی کے واقعات میں سے ایک جگہ اپنی طالب علمی کے ابتدائی ایام سے متعلق واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس واقعے سے آپ کو ان عظیم الشان شخصیت کی جو قد و کاٹ ہے، جو ان کا زہد و تقوی میں ایک مقام ہے، اس کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ یہ شخصیت کہتے ہیں کہ میں آغاز طلبگی میں حضرت آیت اللہ حجت کے مدرسے میں، جس کا نام مدرسہ حجتیہ ہے اور وہ قم المقدسہ میں واقع ہے، میں اس مدرسے میں زیر تعلیم تھا، اور میرے ساتھ کچھ دوسرے افراد بھی تھے، ایک اور طالب علم بھی میرے کمرے میں تھا۔ ہم آپس میں جو رقم ہمارے پاس موجود ہوتی اس کو جمع کر لیتے، اور اسی پر ہماری زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اپنی ضروریات زندگی بازار سے خرید کے لاتے تھے اور اسی پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ ہم طالب علم تھے، ہمارے پاس کوئی اور ذرائع انکم اور ذرائع آمدن نہیں تھے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا وہ نہایت ہی قلیل اور مختصر ہوا کرتا تھا، جو ختم ہو جاتا تھا، اور پھر ہمیں
مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لہٰذا میں اور میرے کمرے میں جو ساتھی موجود تھا اور جو دوسرے افراد جو ہمارے سے تعلق رکھنے والے وابستگان موجود تھے اس مدرسے میں، سب نہایت مشکلات میں آ گئے اور ہم نے کچھ دن تک یعنی 3 دن تک بھوک کو برداشت کیا۔ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حقیقت کہتے ہیں کہ ایک روز جب میں اسی بھوک کے عالم میں اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہوں تو مشاہدہ کرتا ہوں کہ میرے کمرے کا جو رومیٹ ہے وہ زمین پر گڑا ہوا بے ہوش ہو چکا ہے، یعنی اس قدر اس کی حالت غیر ہو چکی ہے بھوک کی وجہ سے اور اس کے پاس خوراک نہ ہونے کی وجہ سے جو بھوک نے اس کا برا حال کیا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اپنے کمرے میں بے ہوش پڑا ہے۔ میں اس کی حالت دیکھ کر بہت ہی غمگین ہوتا ہوں اور اسے اٹھاتا ہوں، سہارا دیتا ہوں، اسے ایک جگہ بٹھاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ میں ابھی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں جا کر بی بی سے شکایت کرتا ہوں اور آپ کے لیے اور اپنے باقی دوستوں کے لیے کچھ سامان لے کر آتا ہوں۔ لہٰذا آیت اللہ شیخ عبد الکریم حقیقت حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر مخاطب قرار دیتے ہیں حضرت معصومہ کو اور کہتے ہیں کہ بی بی ہم آپ کے مہمان ہیں، اور یہ کیسی مہمان نوازی ہے کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ روا رکھی ہے، یعنی 3 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ کیا ایک میزبان کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے مہمان کو 3 دن تک کھانے کو کچھ نہ دے؟ اگر رسم مہمان نوازی یہی ہے کہ مہمان کو کچھ نہ دیا جائے تو بی بی اس طرح سے تو پھر تمام شہر قوم کو اور تمام جتنے حیوانات ہیں میں بھی ان کو اپنا مہمان بنا سکتا ہوں، یعنی ان کو مہمان بناؤں اور ان کی کوئی خدمت نہ کروں، ان کی کوئی پذیرائی نہ کروں۔ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حقیقت کہتے ہیں کہ یہ جملے کہے، اذان ظہر کا وقت ہوا تو میں حرم سے نماز کے لیے آگے بڑھا، نماز ادا کی۔ ابھی نماز مکمل ہی ہوئی تھی کہ ایک شخص نے پیچھے سے آ کر میرے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلیے۔ میں اس شخص کے ساتھ گیا تو وہ مجھے ایک دکان پر لے گیا اور اس دکاندار کو اس نے کہا کہ انہیں جو سامان چاہیے وہ آپ انہیں دے دیں۔ میں اس شخص کو نہیں پہچانتا، معلوم نہیں وہ شخص مجھے کہاں سے پہچانتا ہوگا، لیکن شاید اسے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے میری طرف حوالہ کیا اور اس نے دکاندار سے کہا کہ اسے جو کچھ بھی چاہیے، جس مقدار میں بھی چاہیے، وہ آپ اس کو دے دیں۔ تو آغا عبد الکریم حقیقت کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ میں صدقہ وصول نہیں کرتا ہوں اور نہ ہی مجھے خیرات کی رقم چاہیے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ صدقہ و خیرات میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے تحفہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تحفہ لیا اور اسے لے کر اپنے مدرسے میں، مدرسہ حجتیہ میں تشریف لے گئے اور اپنے تمام دوستان میں اس سامان کو تقسیم کر دیا کہ جس میں چاول تھے، تیل تھا اور اسی طرح کی جو دوسری ما یحتاج زندگی تھی، سب میں تقسیم کر دی۔ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حقیقت کہتے ہیں کہ وہ سامان بظاہر مختصر تھا، قلیل تھا، عارضی ضروریات کے لیے تھا، لیکن ہم نے اس سامان سے 3 سال تک استفادہ کیا اور وہ سامان تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یعنی چاول ہے تو وہ ختم ہی نہیں ہو رہے، کوکنگ آئل ہے تو وہ ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ 3 سال تک ہم نے اس تیل سے، کوکنگ آئل سے اور چاولوں سے استفادہ کیا۔ 3 سال کے بعد جب میں نے جستجو کرنا چاہی کہ دیکھوں کہ اس میں مزید کتنا رہ گیا ہے،
تو وہ مشاہدہ کرنے کے بعد فوراً وہ کوکنگ آئل اور وہ چاول کچھ ہی دنوں میں ختم ہو گئے اور ان کے اندر سے وہ برکت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہی آیت اللہ شیخ عبد الکریم حقیقت اس واقعے کو نقل کرنا چاہ رہے ہیں، جسے آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، اور زیارت عاشوراء کی قراءت کے ان واقعات میں حسن ختام کے طور پر اس واقعے کو پیش کرتے ہیں۔ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حقیقت کہتے ہیں کہ جب محرم اور سفر کے ایام آتے تو ہمارے مدرسے سے تمام مبلغین دین مبین اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے، مختلف مقامات پر اسلام کی تبلیغ کے لیے چلے جاتے۔ ایسے میں مدرسے میں تنہا رہ جاتا اور میں کہیں تبلیغ کے لیے نہیں جاتا تھا۔ یہ وہ بہترین وقت تھا کہ جس میں مدرسہ خالی ہے اور 2 ماہ تک اس مدرسے میں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ بہترین وقت ہے کہ میں کوئی ریاضت کر لوں، کوئی چلہ کر لوں، کوئی وظیفہ کر لوں، اور میں نے اس مدت میں متعدد مرتبہ اور متعدد سالوں میں متعدد چلے انجام دیے اور وظائف کیے۔ نہایت ہی معنوی ماحول ہوتا، نہایت ہی پرسکون ماحول ہوتا، نہایت ہی عقیدت بھرا ماحول ہوتا، اور اس ماحول میں میں نہایت ہی خلوص کے ساتھ اپنے وظائف کو انجام دیتا۔ لیکن یہاں آپ کی خدمت میں زیارت عاشور سے متعلق کہ انسان جو زیارت عاشور انجام دیتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ 40 دن تک زیارت عاشور کا عمل انجام دے تاکہ اس کی زندگی سے حوائج مشکلات جس کی خاطر وہ یہ زیارت عاشور کا عمل انجام دینا چاہتا ہے، وہ مشکلات اس کی زندگی سے برطرف ہو جائیں۔ لہٰذا ایک انسان مومن کو زیارت عاشوراء کا عمل انجام دینے سے پہلے جن شرائط کو مد نظر رکھنا چاہیے، آج میں آپ کی خدمت میں ان شرائط کو آیت اللہ شیخ عبد الکریم حقیقت سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ وہ شرائط ہیں کہ جن کی ہمارے شیعہ عرفاء رعایت کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کہ ان کی رعایت کی جائے، اور ان شرائط پر عمل کیا جائے اگر واقعاً آپ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، ان سے توسل کرنا چاہتے ہیں، تو ان آداب کی رعایت کریں تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ لیکن جو افراد ان شرائط کی رعایت نہیں کر سکتے وہ مستثنیٰ ہیں، اور اس کو ہم بار بار آپ کی خدمت میں نقل کر چکے ہیں کہ وہ افراد کہ جو مشکلات میں ہیں، جو ان شرائط کا خیال نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے قاعدہ استثناء ہے کہ وہ اپنی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہ ان شرائط پر عمل کریں، اور اگر ان شرائط پر عمل کرنا ان کے لیے دشوار ہے، مقدور نہیں ہے، تو جیسے ممکن ہے وہ زیارت عاشوراء کریں، توسل کریں، عمل انجام دیں، اور ان کے لیے کوئی رکاوٹ اور مانع نہیں ہے۔ خداوند متعال انہیں بھی اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ شرائط جو آیت اللہ شیخ عبد الکریم حقیقت بیان کر رہے ہیں، ٹوٹل میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ 7 عدد شرائط ہیں زیارت عاشوراء کا عمل انجام دینے سے متعلق۔ پہلی شرط جسے آیت اللہ حقیقت بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ زیارت عاشوراء کو کسی اونچے مقام پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر قرأت کرنا چاہیے۔ یعنی زیارت عاشوراء جب بھی پڑھی جائے تو اسے گھر کی چھت پہ پڑھا جائے یا کسی بلندی پر، کسی ٹیلے پر، کسی پہاڑ پر جایا جائے اور وہاں جا کر زیارت عاشوراء کی قرأت کی جائے اور کربلا رخ ہو کر قرأت کی جائے۔ بس پہلی شرط
بلندی مقام ہے کہ انسان نے حضرت سید الشہداء کے اس بلند مقام کو درک کرنا ہے تو ظاہری طور پر اپنے مقام کو بھی بلند کرے، کھلے آسمان کے نیچے چلا جائے اور بلندی مقام یعنی کسی بھی مکان کی چھت پر اس عمل کو انجام دیا جائے۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے کہ اگر کوئی شخص اپارٹمنٹ میں زندگی بسر کرتا ہے، کوئی شخص نہیں جا سکتا بلندی مقام پر، پہاڑوں پر، چوٹیوں پر، گھروں کی چھتوں پر، یا آسمان کے نیچے نہیں جا سکتا تو وہ مستثنیٰ ہے، لیکن آداب میں یہ ادب آیت اللہ شیخ عبد الکریم حقیقت نے بیان کیا ہے۔ دوسری چیز جسے وہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جب زیارت عاشوراء کا عمل انجام دے رہا ہے تو اس کا سر عریان ہونا چاہیے۔ یقینی بات ہے یہ شرط مردوں سے متعلق ہے، خواتین سے متعلق نہیں ہے، یعنی اس کے سر پر کوئی عمامہ، کوئی کپڑا، کوئی ٹوپی، کوئی چھتری، کوئی سائبان ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو اور وہ کھلے آسمان کے نیچے حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے توسل کرے اور ان کی زیارت کرے۔ تیسری شرط جسے آیت اللہ شیخ عبد الکریم حقیقت بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ زائر کھڑے ہو کر حضرت سید الشہداء کی زیارت کرے، بیٹھ کر نہیں کرے۔ یعنی انسان کہے کہ میرے پیروں میں درد ہے، میری کمر میں درد ہے، میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، اگر انسان میں توان ہے تو وہ کھڑے ہو کر اس زیارت کو انجام دے گا۔ جو افراد بیمار ہیں وہ مستثنیٰ ہیں، وہ ان آداب میں نہیں آتے، وہ ہم ان کا ذکر آپ کے سامنے نہیں کر رہے۔ یہ شرائط ان افراد کے لیے ہیں جو ان شرائط پر عمل کر سکتے ہیں، وہ ان شرائط کے مطابق اس زیارت کو انجام دیں۔ چوتھی شرط جسے آیت اللہ شیخ عبد الکریم حقیقت بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جب زیارت عاشوراء کے عمل کو شروع کرنا چاہتا ہے تو اپنے لیے ایک وقت کو مقرر کر لے کہ میں نے اس وقت زیارت عاشوراء کا 40 دن تک عمل کرنا ہے، اور پھر اس وقت سے تخلف نہ کرے، عدول نہ کرے اور دوری نہ کرے۔ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حقیقت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ وقت صبح کے 9 بجے اور 10 بجے کا وقت مناسب ہے، لیکن ہم متعدد علماء کے جو حالات آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، بعض علماء نے نماز فجر کے بعد اس عمل کو انجام دیا، جیسے کل ہم آپ کی خدمت میں واقعہ نقل کر چکے آیت اللہ حسن صافی اصفہانی کا کہ وہ نماز فجر کے بعد اس عمل کو انجام دیتے تھے۔ بعض علماء سے نقل کیا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو انجام دیتے تھے، لیکن وقت معین ہے، اسی وجہ سے آیت اللہ شیخ عبد الکریم حقیقت فرما رہے ہیں کہ زیارت عاشوراء کی قراءت کا وقت انسان معین رکھے اور پھر ہر روز اسی وقت زیارت عاشوراء کے عمل کو انجام دے۔ پانچویں چیز جسے آیت اللہ شیخ عبد الکریم حقیقت شرط کے طور پر بیان کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ زیارت عاشوراء کے آخر میں جو 100 مرتبہ لعن کا ذکر آیا ہے یا 100 مرتبہ سلام کا ذکر آیا ہے، اس کی تعداد کو مد نظر رکھے کہ یہ 100 مرتبہ ہی ہونی چاہیے، اور آداب کے مطابق 100 مرتبہ ہی بیان کی گئی ہے۔ علماء نے بھی 100 مرتبہ پر ہی عمل کر کے یہ کرامات اور یہ چیزیں اپنی زندگی میں مشاہدہ کی ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں نقل کر چکے کہ اگر انسان باقاعدگی کے ساتھ اس عمل کو انجام دے تو جس شخص کو اس پر عبور حاصل ہو جائے وہ 1 گھنٹے میں اس کو عمل کو انجام دے سکتا ہے اور مکمل کر سکتا ہے۔ پھر یہاں آیت اللہ شیخ عبد الکریم حقیقت اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نہیں کر سکتا، 100 مرتبہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس وقت نہیں ہے، مشکلات میں ہے، کام ہے، مجبوریاں ہیں، تو وہ شخص اس 100 مرتبہ کے ذکر کو نظر انداز بھی کر سکتا ہے۔ 1 مرتبہ ذکر لعن کو اور 1 مرتبہ ذکر سلام کو کہنے کے بعد
99 مرہ اس طرح بھی کہہ سکتا ہے، یا امام ہادی کے بیان کردہ طریقے کے مطابق اللہم لعنہم جمیعا، یہ کلمہ اس کے آخر میں کہہ سکتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کے آخر میں کہہ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ 100 مرتبہ کی تاکید ان افراد کے لیے ہے کہ جو اس کو باقاعدہ آداب کے ساتھ انجام دینا چاہتے ہیں۔ چھٹی چیز جسے آیت اللہ شیخ عبدالکریم حقیقت بیان کر رہے ہیں وہ ہے کہ زیارت عاشوراء کی قراءت کے بعد دعائے علقمہ کو حتماً پڑھا جائے، اور پھر اس دعا کی قراءت کے بعد انسان 2 رکعت نماز زیارت عاشوراء ادا کرے۔ پس دعائے علقمہ کی قراءت نہایت ضروری ہے۔ 7ویں چیز جسے آیت اللہ شیخ عبدالکریم حقیقت بیان کر رہے ہیں وہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ والثناء کی مفاتیح الجنان میں موجود چھٹی زیارت ہے۔ اس زیارت کو پہلے بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ آیت اللہ شیخ عبدالکریم حقیقت کہتے ہیں کہ پہلے امیر المؤمنین کی زیارت ششم یعنی چھٹی زیارت کی جائے، زیارت کے بعد نماز ادا کی جائے، اس کے بعد زیارت عاشوراء کا عمل انجام دیا جائے۔ لیکن ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں نقل کر چکے کہ بعض علماء شیعہ پہلے زیارت عاشوراء کو انجام دیتے تھے، دعائے علقمہ پڑھتے تھے، نماز زیارت عاشوراء پڑھتے تھے، اس کے بعد یہ چھٹی زیارت امیر المؤمنین کو پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد نماز زیارت امیر المؤمنین کو ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن اسے شرائط میں آغا شیخ عبدالکریم حقیقت بطور شرط بیان کر رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ والثناء سے توسل بھی ضروری ہے۔ پس جو شخص بھی ان 7 شرائط کا خیال رکھتے ہوئے باقاعدہ ایک 40 دن تک حضرت سید الشہداء علیہ الاف التحیۃ والثناء سے توسل کرے گا اور عمل کو آغاز کرے گا، حضرت سید الشہداء اس کی مشکل کو برطرف کر دیں گے۔ اب آپ جس طرح کی بھی مشکل کو مد نظر رکھتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، بشرطے کہ وہ کوئی حرام کام نہیں ہونا چاہیے، اسلامی تعلیمات میں اس کی ممانعت نہیں ہونی چاہیے، خداوند متعال نے اس سے منع نہ کیا ہو۔ انسان جو بھی حاجت حضرت سید الشہداء سے طلب کرے گا، ولو انسان کے ذہن میں وہ حاجت غیر عادی حاجت ہو، یعنی اس کا پورا ہونا ناممکنات میں سے ہو، تب بھی حضرت سید الشہداء علیہ الاف التحیۃ والثناء کی اس زیارت کے عمل کے نتیجے میں وہ ناممکنہ کام بھی ممکنات میں تبدیل ہو جائے گا، اور حضرت سید الشہداء اپنے ظاہر کی حاجت روائی کریں گے۔ آیت اللہ شیخ عبدالکریم حقیقت سے آج جو واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرنے کے لیے میں نے اس قدر تمہید باندھی، اور آپ کو یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت سید الشہداء سے ملاقات کرنے کے لیے یا حضرت سید الشہداء کی زیارت کرنے کے لیے، کربلا کی زیارت کرنے کے لیے حضرت آیت اللہ شیخ عبدالکریم حقیقت نے باقاعدہ 40 دن تک زیارت عاشوراء کا عمل انجام دیا۔ آیت اللہ شیخ عبدالکریم حقیقت کبھی چہلوں میں حضرت سید الشہداء پر کربلا نہیں گئے تھے، خواہش تھی کہ وہ حضرت سید الشہداء کے حرم میں چہلوں میں حضرت سید الشہداء کی جا کر زیارت کریں اور حضرت سید الشہداء کا دیدار کریں۔ آیت اللہ شیخ عبدالکریم حقیقت نے اسی عمل کو 40 دن مدرسہ حجتیہ میں انجام دیا۔ ایام محرم ہیں، ایام سفر ہیں، مدرسے میں کوئی موجود نہیں ہے، ایسے میں آیت اللہ شیخ عبدالکریم حقیقت مدرسے کی چھت پر چلے جاتے ہیں۔ موسم سرما ہے اور ان آداب کی رعایت کر رہے ہیں جن آداب کو انہوں نے بیان کیا۔ مدرسے کی چھت پر ہیں، سر پر کوئی چیز نہیں اوڑھی ہوئی، رو قبلہ ہیں، کھڑے ہو کر حضرت سید الشہداء کی زیارت کر رہے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ وابن خیرت۔ اب ایسے میں موسم سرما کی برودت اور ٹھنڈک کی وجہ سے قم المقدسہ میں
اس دور میں شدید برف باری ہوا کرتی تھی، اور آیت اللہ عبد الکریم حقیقت مدرسے کی چھت پر زیارت عاشورہ کی قرأت کر رہے ہیں۔ موسم سرما ہے اور ایسا ٹھنڈا موسم کہ جو انسان کی ہڈیوں کے اندر وہ ٹھنڈک جو ہے نا وہ گھس جاتی ہے، اور سر بھی عریان ہے، کوئی چیز سر پر نہیں اوڑھی ہوئی ہے، اور ایسے میں برف کا موسم شروع ہو گیا اور برف آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا 40 دن تک اس عمل کو انجام دینا ہے، تو جب تک یہ برف پڑتی رہے گی اسی حالت میں اسی طرح سے جا کر چھت پر انہوں نے عمل کو انجام دینا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے سر پر برف پڑ رہی ہے اور میں سر پر کوئی چیز نہیں رکھ سکتا، چونکہ میں نے زیارت عاشورہ کا عمل کرنا ہے۔ حتیٰ اپنے ہاتھ سے سر سے برف کو بھی نہیں اتارتا کہ کہیں میرے سر اور آسمان کے درمیان میرا یہ ہاتھ حائل نہ ہو جائے، لہٰذا سر کو حرکت دے کر برف کو اتارتا ہوں، جتنی وہ گر جائے، باقی جو پڑی رہے وہ پڑی رہے۔ اس طرح سے میں نے 40 دن حضرت سید الشہداء کی زیارت عاشورہ کا عمل کمپلیٹ کیا، اور جب 40واں دن آیا تو میں خود کو بیداری کی حالت میں، نیند کی حالت کا ذکر نہیں ہے، مکاشفے کا ذکر نہیں ہے، فرماتے ہیں بیداری کی حالت میں میں خود کو حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم میں کربلا میں پاتا ہوں کہ میں وہاں موجود ہوں، اور تعجب اور حیرت کا مقام یہ ہے کہ تمام حرم بالکل خالی ہے، صرف ایک شخص موجود ہے جو حرم کو پشت کر کے قبلہ رخ ہو کر یا نماز پڑھ رہا ہے یا دعا کر رہا ہے، باقی مکمل حرم خالی ہے۔ ایک طرف سے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اپنی دلی مراد کو پہنچ گیا اور حضرت سید الشہداء کے حرم میں آ گیا ہوں، وہ بھی چہلم سید الشہداء کے دن، اور دوسری طرف حیرت بھی ہے، تعجب بھی ہے، افسوس بھی ہے کہ یہ حرم آج زائرین سے خالی ہے۔ ابھی اسی سوچ میں، اسی کشمکش میں مبتلا ہوتا ہوں کہ وہ شخص جو رو بقبلہ ہو کر نماز پڑھ رہا تھا یا زیارت کر رہا تھا، وہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے، میرے پاس آغوش اپنے ہاتھ کھول کے یوں مجھے اپنی آغوش میں لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور میرا استقبال کرتا ہے۔ وہ شخص مجھے اپنے گلے سے لگاتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، اور وہ شخص حضرت صاحب العصر والزمان کی ہستی ہوتے ہیں۔ اس قدر مجھے سینے سے لگا کر فشار دیتے ہیں کہ حضرت کی پسلیاں میری پسلیوں کے ساتھ آ کر بالکل مل چکی ہیں، اور حضرت نے یوں مجھے اپنے جو ہے وہ آغوش میں لے رکھا ہے اور مجھے چھوڑ نہیں رہے، میں بھی حضرت کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہوں۔ اب میں حضرت سے سوال کرتا ہوں، چونکہ پہلی دفعہ آیا ہوں، اس سے پہلے کبھی میں نے حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت نہیں کی تھی، کبھی کربلا نہیں گیا تھا، وہ چیزیں جو ہم نے تاریخی کتابوں میں پڑھی تھیں صرف وہی معلومات میرے پاس موجود تھیں۔ میں نے حضرت صاحب العصر والزمان سے یہ کہا کہ یبن الحسن بتائیے کہ وہ 6 کونے والی زری کہاں ہے کہ جہاں لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، میں اس زری کی زیارت کا بیتاب ہوں۔ حضرت نے مجھے چھوڑا نہیں، مجھے اپنی جو ہے وہ آغوش میں لیا ہوا ہے، اور میری پسلیاں حضرت کی پسلیوں کے ساتھ بالکل ملی ہوئی ہیں، بالکل ایسا جو ہے وہ حضرت نے مجھے اپنی آغوش میں لے رکھا ہے، اور اپنے ہاتھ کا ایک اشارہ کیا جس سے پورا حضرت سید الشہداء کا حرم مجھے اس پہ احاطہ ہو گیا، اور گویا کہ میں اسی کیفیت میں کہ حضرت نے مجھے اپنی آغوش میں لے رکھا ہے اور میرے ساتھ بغل گیر ہو چکے ہیں، میں تمام حرم کی جو ہے وہ زیارت بھی کر رہا ہوں۔ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حقیقت کہتے ہیں کہ میں حضرت سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تحت قبہ حسین جو دعا بھی مانگی جائے وہ دعا مستجاب ہوتی ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ قبۃ الحسین کہاں ہے اور کس چیز پر قبۃ الحسین کا اطلاق ہوتا ہے؟ تو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بتاتے ہیں کہ اس سے مراد قبہ ولایت ہے، وہی قبۃ الولایہ،
یعنی اگر ہمارے شیعہ ہماری ولایت کے پرچم تلے موجود ہوں گے، ہمارے فرمان بردار ہوں گے، ہمارے مطیع ہوں گے، اپنے نفسوں پر ہمیں ترجیح دیں گے، ہمیں اہمیت دیں گے، تو وہ قبۃ الحسین میں ہیں اور ان کی دعا مستجاب ہے۔ یعنی وہ شیعہ مومن جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا عقیدت مند ہے، فرمان بردار ہے، ان کا مطیع محض ہے، وہ جو بھی حاجت کرے، جس جگہ پر بھی حاجت کرے، وہ قبۃ الحسین کے نیچے ہے اور اس کی حاجت برآوردہ ہے اور قبول ہے۔ پھر میں نے حضرت صاحب العصر والزمان سے سوال کیا کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی ابن الحسین کی قبر حضرت سید الشہداء کے پیروں تلے ہے، مجھے بتائیں کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں حضرت علی ابن الحسین مدفون ہیں۔ یہاں پر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جواب میں کہتے ہیں کہ وہ جو پیروں تلے قبر کا ذکر موجود ہے وہ رتبی ہے، مرتبی نہیں ہے، یعنی رتبے میں پیروں تلے ہے، مرتبے میں پیروں تلے نہیں ہے۔ اگر شیخ عبدالکریم حقیقت کہتے ہیں کہ مجھے اس جواب کی سمجھ نہیں آئی، میں نے حضرت سے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہے، مجھے بتائیں۔ پھر کہا کہ وہ رتبی ہے، مرتبی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نہیں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہا خود کو تھوڑا اوپر لے کر آؤ، ہمارے قریب لے کر آؤ۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے اس قدر قریب ہوں کہ میرے سینے کی پسلیاں آپ کے پسلیوں مبارک سے اس قدر ملی ہوئی ہیں، اس سے زیادہ میں آپ کیسے قریب آؤں؟ کہا کہ نہیں، اور قریب آؤ، یعنی اوپر آؤ، یعنی معرفت کا زینہ طے کرو اور تھوڑا بلند آؤ تو اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہو۔ مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی کہ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت نے مجھے قبر اطہر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہاں مشاہدہ کرو۔ اب میں نے حضرت سید الشہداء کی قبر اطہر کی طرف جب مشاہدہ کیا تو میں نے جو منظر دیکھا اسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ جملے کہنے کے بعد زاروں قطار رونے لگ پڑے آیت اللہ شیخ عبدالکریم حقیقت۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے وہاں کیا مشاہدہ کیا؟ کہا کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے وہاں کس چیز کو مشاہدہ کیا ہے۔ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں بتائیں وہ مقام رتبی اور مقام مرتبی کیا مطلب تھا اس کا، حضرت صاحب العصر والزمان کا۔ تو یہاں میں ایک تاریخی حوالہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں۔ مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الارشاد میں بیان کرتے ہیں کہ کربلا کے 17 شہید ایسے شہید ہیں کہ جنہیں ایک گودال میں ایک جگہ زمین کو کھود کر ایک گڑھا جو بنایا، وہاں حضرت علی ابن الحسین نے 17 شہداء کو وہاں پر دفن کیا تھا۔ یعنی کسی کے جسم کا کوئی حصہ سالم نہیں تھا، سب کو ایک ہی جگہ پر دفن کر دیا گیا تھا۔ بنی ہاشم کے 17 شہداء ایک ایسی کیفیت میں ایک مقام پر وہاں دفن ہیں۔ لیکن اس کیفیت کو آیت اللہ شیخ عبدالکریم حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ آپ کبھی دکان پر کسائی کے پاس گوشت خریدنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں جو گوشت پڑا ہوتا ہے اس میں ہڈیاں اور گوشت دونوں مخلوط ایک دوسرے کے اوپر یوں رکھا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے جب حضرت صاحب العصر والزمان نے کہا کہ اس زری کے اندر دیکھو، تو میں نے جب اس زری کے اندر نگاہ ڈالی تو مجھے ایسے ہی گوشت نظر آیا جو ایک دوسرے کے اوپر موجود تھا۔ اس سے مجھے اس سوال کا جواب مل گیا کہ جو فرمایا جاتا ہے کہ حضرت شہزادہ علی اکبر حضرت سید الشہداء کے پیروں تلے موجود ہیں، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت سید الشہداء کے قدم مبارک جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں پر حضرت شہزادہ علی اکبر کا مقام شروع ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مقام رتبی ہے، مرتبی نہیں ہے۔ یعنی سب کو ایک جگہ پر انباشتہ کر کے ایک جگہ پر سب کو وہاں پر رکھا گیا ہے۔
حضرت امام علی ابن الحسین علیہ الاف تحیت و ثنا نے سرزمین کربلا سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایک جگہ پر جمع کیے، انہیں ایک چٹائی میں رکھا اور انہیں اس قبر کے اندر اتارا گیا کہ جس میں معلوم نہیں کہ کون کیا ہے اور کون کیا ہے۔ ایک اس انداز میں شہزادہ علی اکبر وہاں پر دفن ہے۔ تو اس طرح سے آیت اللہ شیخ عبد الکریم حقیقت نے حضرت سید الشہداء علیہ الاف تحیت و ثنا کی زیارت کے 40 دن کے عمل کے نتیجے میں کربلا کی بھی زیارت کی، حضرت صاحب العصر والزمان کی بھی زیارت کی، اور حضرت صاحب العصر والزمان سے کربلا کے ان واقعات کو اور ان نورانی مطالب کو حاصل کیا کہ قبۃ الحسین سے کیا مراد ہے، 6 کونوں والی زری کہاں پر ہے، یا حضرت علی ابن الحسین علیہ الاف تحیت و ثنا کی قبر اطہر جو پیروں تلے ہے اس سے کیا مراد ہے کہ وہ مقام رتبی ہے، مرتبی نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو اس زیارت عاشوراء کی پابندی سے قرائت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس زیارت عاشوراء کی قرائت کے نتیجے میں ہماری تمام دلی مرادیں، تمام حاجات، تمام مشکلات برطرف فرمائے، حاجات پوری فرمائے، اور حضرت صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ جتنے مؤمنین بھی ہمیں دعا کے لیے کہتے ہیں، اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں اور ہمیں اپنا نائب مقرر کرتے ہیں کہ ہم ان مؤمنین کی جانب سے امام رضا کی بارگاہ میں ان کی دعائیں پیش کریں، ان کی طرف سے زیارت کریں، ان کی طرف سے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف تحیت و ثنا کو توسل کر کے ان کی مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں۔ تو ہماری دعا ہے کہ ہمارے ان تمام منوب عنہم کی تمام مشکلات برطرف ہوں، تمام حاجات پوری ہوں، تمام مشکلات کی برطرفی اور حاجات کی تکمیل کے بعد یہ تمام مؤمنین عقیدتی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے مضبوط ہوں اور بلند ہوں، اور حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں، خرچ کر سکیں، مجالس عزا کا انعقاد کر سکیں، حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کی خاطر معارف اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی ترویج میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور کی خصوصی دعا کے ساتھ ہم زیارت عاشوراء کی کرامات کے اس مکمل دروس کا آج خاتمہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ ایک اور نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔